ایک بڑی ہی پیاری بات یاد آ گئی۔ ایک گھر میں شادی ہوئی تو 5-6 مہینے تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ساس بہو میں۔ تو ایک دن بیٹے نے پوچھا اپنی ماں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے روزگاری، ہماری زندگی کے مسائل اور سسرالی معاشرہ۔ آج ہم ان ٹاپکس کو کور کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور لوگوں کو کچھ اچھے مشورے بھی دیں گے۔ بے روزگاری، اب کچھ لوگ جو ہے اپنی لائف میں بہت دیر بعد جا کے سیٹلڈ ہوتے ہیں، اور جب وہ سیٹلڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ماضی کے بارے میں سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ کاش میرا اتنا ٹائم ضائع نہ ہوتا، اگر تب میں کوئی سٹیپ لے لیتا تو آج میں بالکل سیٹلڈ ہوتا۔ تو یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حال میں نہیں جیتے، ہمیشہ ہم ماضی کو لے کر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار کاش اس ٹائم وہ یہ ہو جاتا، اس ٹائم یہ ہو جاتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کے سیٹل ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تبھی اس نے آپ کو سیٹلڈ کرنا ہے نا۔ تو جب آپ ماضی کو دیکھ کے بیٹھے رہو گے تو پھر آگے کیسے بڑھو گے؟ آپ لوگ حال میں رہنا سیکھیں، حال میں رہ کر فیوچر کی پلاننگز کریں، ماضی کو چھوڑ دیں، وہ اب گزر گیا ہے، وہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، نہ ہی آپ ماضی میں اب جی سکتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں گول سیٹ کریں، اور ایسے گول سیٹ کریں جو آپ اچیو بھی کر لیں۔ آسانی سے نہ بھی کر سکے تو اس کو اچیو کرنے کی ہر ممکن کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ جب ابھی اس حال میں آپ کوشش نہیں کریں گے تو پھر جب آپ فیوچر میں جائیں گے تو پھر آپ ماضی کو لے کے روئیں گے۔ دیکھیں یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے نا کہ آپ جو وقت آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، آپ کی مٹھی میں قید ہوتا ہے، آپ اس پہ کوشش نہیں کرتے ہیں، آپ اس میں ماضی کو لے کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کے پاس وقت ہے یہی بہترین وقت ہے، اسی ٹائم پہ آپ سیٹلڈ ہو سکتے ہیں، اسی ٹائم پہ آپ کوششیں کر سکتے ہیں۔ ماضی گزر چکا ہے اور اس نے اب واپس نہیں آنا ہے۔ اب بہت سے لوگ روزگار کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، انہیں نہیں مل رہا ہوتا۔ کتنے کتنے گریجویٹس ہیں، کتنے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جاب کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو جابس نہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یار آپ لوگ اپنا ایک کاروبار ہی شروع کر دیں۔ تو کاروبار کے لیے چاہیے ہوتی ہے انویسٹمنٹ۔ اب آپ لوگ کہیں گے انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ تو چھوٹے پیمانے سے بھی کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج کل بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ چھوٹے پیمانے سے شروع کیے جا سکتے، جیسے آپ 10,000 کی انویسٹمنٹ کریں، 20,000 کی انویسٹمنٹ کریں، یار اتنے تو سب کے پاس ہوتے ہی ہیں۔ اگر نہیں بھی ہیں تو کسی اپنے جاننے والے سے آپ ادھار پہ لے سکتے ہیں۔ کاروبار میں کیا ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کاروبار کرنے کا ہی مشورہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ چھوٹے پیمانے سے اپنا کام سٹارٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقیاں ڈالے گا اور آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ اپنے مائنڈ کو فضول سوچوں سے آزاد کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنے مائنڈ کو اگر آپ جب استعمال نہیں کرتے ہیں، جب فضول سوچتے رہتے ہیں، کسی کام کی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے، تو آپ کے جو دماغ ہے نا وہ سٹک ہو جاتا ہے، پھر اسی پہ جو فضول خیال ہیں انہی میں آپ گم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے مائنڈ کو آپ ہمیشہ اچھی سوچوں کی طرف لے کے جایا کریں، کریٹیو سوچوں کی طرف لے کے جایا کریں۔ مسائل اور جھگڑوں پہ اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ آج کل میں کہتی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک سسرالی معاشرہ ہے ہمارا۔ ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر 90% ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو انسان کے مائنڈ میں، ساس کے مائنڈ پہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نوکرانی بیاہ کر لانی ہے، اس سے ہم نے برتن بھی دھلوانے ہیں، اس سے ہم نے سارے کام کروانے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہاں تک بھی نہیں ہے کہ اگر شوہر کا کام بھی بیوی نہیں کرنا چاہ رہی تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ کرے ہی کرے۔ تو ساسوں نے یہی مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ ہم اس سے سارے گھر کے کام کروائیں گے۔ تو جب اس مائنڈ سے ہی وہ بہو کو لے کے آئیں گے تو کیا خاک اس کو ٹکنے دیں گے؟ اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ شادی آپ بیٹے کے جسمانی اور ذہن سکون کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پرائی بچی پر ڈالنے کے لیے۔ اس قسم کے آج کل حالات چل رہے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں ہمارے مردوں کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی لائف میں سیٹلڈ ہو جائیں، خود کو پہلے اس قابل بنا لیں کہ وہ کسی کی بیٹی کو لا کر خوش رکھ سکیں، اس کے لیے ایک الگ سیٹ اپ بنا سکیں۔
ہماری ساسوں کا آج کل سب سے بڑا مسئلہ، جب میں بہو بنی تو مجھے ساس اچھی نہیں لگی، اور اب میں ساس بن گئی ہوں تو مجھے بہو میں بھی کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے 90% لوگ میرے ساتھ ایگری کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ساری لڑکیاں بہنیں پس رہی ہیں، ہر وقت کے کام بھی کرنے ہیں لیکن قدر پھر بھی نہیں ہوتی ان کی۔ ماں باپ بہن بھائیوں کے بارے میں تانے گالیاں سب پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی برداشت سے ان کو رہنا پڑتا ہے۔ اچھا، ہمارے عرب ممالک میں بہت اچھا نظام ہوتا ہے یہ کہ وہ جب اپنی اولادوں کی شادیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے لیے ایک الگ سیٹ اپ کا انتظام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ شادی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ عربوں میں زیادہ طلاق کا بھی رجحان نہیں ہے، یا ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں بہت زیادہ اس طرح طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ طلاق کی جو وجہ بڑھ رہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ لڑکیاں بیچاری ڈپریشن کی مریض بن کر آئی ہوتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں بستروں پہ، تو مطلب کہ ان کی ذہنی حالت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ مسلسل یہی پکاری ہوتی ہیں کہ وہ میرا بچہ لے گئے، اس نے میرے اوپر ظلم کر دیا، اس نے مجھے مارا، اس نے یہ کیا۔ اچھا جی، اس میں بہت ساری عورتیں آتی ہیں، میں نے ساسوں کو دیکھا ہے وہ ان کے بچے چھین لیتی ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اب جیسے آپ کی اولاد ہے ویسے ہی آپ کی بہو کی بھی اولاد ہے، تو وہ جو عورتیں یہ ظلم کرتی ہیں خدارہ بس کر دیں۔ بیچاری لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں، تڑپ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ذہنی مریض بن کر آتی ہیں ہمارے پاس، تو میرا جو ہے نا خون کے آنسو دل روتا ہے کہ کس طرف کو جا رہا ہے ہمارا معاشرہ۔ تو میری مائیں سن رہی ہوں گی مجھے، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را بس کر دیں۔ ایک لڑکی جس کو آپ خود بیاہ کر لائی ہیں، اپنی پسند کر کے لائی ہیں، اچانک اس میں اتنے کیڑے کیسے نکل آتے ہیں؟ ان کو جینے دیں، اپنے شوہروں کے ساتھ خوش رہنے دیں۔ اچھا، 90% ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہویں مظلوم ہوتی ہیں اور سسرال والے ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی 10% لڑکیاں ایسی ہوں گی جو خود بھی سیٹلڈ نہیں ہونا چاہتی سسرال میں، اور وہ بہت اچھا کرتی ہیں جہاں تک میرا خیال ہے۔ تو کیونکہ جو بیچاری عورتیں گزارا کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اپنے سسرال میں، ان کو قدر نہیں ملتی ہے، ان کو الٹا تانے اور پتہ نہیں کیا کیا بیچاری مریض بن کے اپنے سسرالوں سے پھر نکل آتی ہیں۔ تو بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ شادی تب کریں جب آپ ذمہ داری اٹھا سکیں، جب آپ اس کو ایک الگ ماحول دے سکیں۔ چلیں آپ الگ گھر نہیں افورڈ کر سکتے تو کم از کم ایک الگ پورشن تو دینا، پورشن نہیں افورڈ کر سکتے تو ایک کمرہ تو دینا، اس میں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے تو گزار سکے نا۔ اچھا، یہاں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بیٹے کی شادی کو نا 5 ماہ گزر گئے تھے، تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں اتنا ٹائم گزر گیا، آپ نے میری بیوی کے ساتھ ابھی تک لڑائی کیوں نہیں کی؟ تو ماں نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ بیٹا، آج میں زور میں ہوں اور میری بہو کمزور ہے، کل جب وہ زور میں آئے گی اور میں کمزور ہوں گی تو مجھے کون سنبھالے گا؟ ان کا زور سے مراد یہ تھا کہ جب نئی ہماری شادی ہوئی ہوتی ہے تو ظاہر ہے نیا ماحول ہوتا ہے، نیا گھر ہوتا ہے، تو لڑکیاں سیٹلڈ ہونے میں ان کو ٹائم لگ جاتا ہے، اور ظاہر ہے شروع میں جو ان کو تانے جو بھی مل رہا ہوتا ہے وہ اس کو آرام سے خاموشی سے برداشت کر رہی ہوتی ہیں، چپ کر کے سہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے، ساس جو ہے بڑھ بڑھ کے بول رہی ہوتی ہے، وہ زور میں ہوتی ہے، اور لڑکی کمزور ہے کیونکہ اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب بڑھاپے میں ساس جائے گی تو ظاہر ہے اس کو سنبھالنا تو بہو نہیں ہے۔ بیٹیاں آتی ہیں رہتی ہیں، کتنے دن رہ لیں گی آپ کے پاس؟ 8 10 15 کتنے دن رہ سکتی ہیں؟ ظاہر ہے ان کے اپنے گھر کی ذمہ داری ہیں، انہیں اپنے گھر بھی جا کے دیکھنے ہیں، وہ نہیں رہ سکتی ہیں آپ کے پاس چاہے وہ جتنی مرضی محبت کرتی ہوں۔ بیٹیاں جب بیاہی جائیں تو وہ پھر ماں کے پاس نہیں رہ سکتی زیادہ ٹائم کے لیے، تو اینڈ تک آپ کے ساتھ کس نے رہنا ہے؟ آپ کی بہوؤں نے۔ تو آج آپ اگر اس کے ساتھ اچھے ہو تو کل برے وقت میں وہ بھی آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ آج ہی اس پر ظلم کر رہے ہو تو سوچو کہ پھر کیا ہونا ہے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ۔ آپ یقین کریں، میں نے بہت سی ایسی ظالم عورتوں کو رلتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بہوؤں پہ ظلم ڈھائے تھے، اور ان کو دیکھ کے تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ذہن میں خیال یہی آتا ہے کہ وہ اپنا بویا کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ظلم سہنے والا اور ظالم دونوں ہی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب بہت ساری لڑکیوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ان کو کچھ بھی کہتے رہیں گے سسرال والے، وہ آگے سے بولیں گی نہیں،
ظاہر ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا گھر خراب ہو جائے گا، یا مطلب کہ ہمیں آگے سے اور تانے میسنے سننے کو ملیں گے. تو آپ لوگ جب بولتے نہیں ہیں نا، تو وہ سارا جو ہمارے دل میں باتیں ابھر رہی ہوتی ہیں تو وہ ساری ہمارے دماغ میں پھر سٹک ہو جاتی ہیں. تو جب وہ سٹک ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں وبال پیدا کر رہی ہوتی ہیں، ابال پیدا کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم بس کسی جگہ یہ چیزیں، یہ باتیں نکال دیں، لیکن وہ نہیں نکالتی ہیں، جس کا سبب یہ بنتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. تو جب آپ اپنی زیادتیوں پر، اپنے ظلم سہنے پر خاموش رہیں گی، بولیں گی نہیں، تو پھر آپ مریض بن جائیں گی. ہاں، میں یہ نہیں کہتی آپ بدتمیزی کریں، آپ بولیں، تمیز کے دائرے میں رہ کر بولیں، لیکن بولیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سنتی رہیں سنتی رہیں سنتی رہیں. اب جو لڑکیوں کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بولتی نہیں ہیں، آگے سے چپ چاپ کر کے سہتی رہتی ہیں. تو یہ ایک غلط چیز ہے. صحیح بات پہ تو بولنا بنتا ہے نا بھائی. اچھا، اس ساس بہو کے جھگڑے میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ بیچارے مرد کا. کہ وہ تھکا ہارا جب آفس سے آئے گا اور آگے دیکھے گا ماں اپنی بتائے گی، بیوی اپنا بتائے گی، تو وہ سوچے گا یار میں کس طرف جاؤں. بیوی کا الگ مقام ہے، ماں کا الگ مقام ہے. تو بہت سارے مرد میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ وہ بیچارے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار میں تو جب گھر آتا ہوں سکون کے لیے آتا ہوں، آرام کے لیے آتا ہوں، آگے سے مجھے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، تمہاری بیوی نے یہ کر دیا تو تمہاری ماں نے یہ کر دیا. تو ایسے میں مرد بیچارے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ماں کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، اس کے ذہنی سکون کی فکر کریں. آپ کیوں لڑتی ہیں؟ آپ کیوں بات بات پہ تانے دیتی ہیں؟ آپ کیوں بات کو اس انداز میں کرتی ہیں کہ وہ جا کے سیدھی دوسرے کے دل پہ لگتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جیسے تانا دینا ہو، یا کسی کی، میں کہتی ہوں مطلب کہ ٹھوک کے دے دیں اس کو جواب، مطلب کسی بھی بات میں کیڑا نکال دیا اور ٹھوک کے اس کو کہہ دیا، تو ظاہر ہے اگلا اس بات پہ وہ اس کے دماغ میں آئے گا کہ یار یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. ٹینشن تو بنے گی، وہ آگے سے بولے گا تو صحیح. جو بولتے نہیں ہیں وہ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو میری پیاری ماؤں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. پل میں آج کل تو میں کہتی ہوں انسان کے پاس مہلت ہی نہیں ہے. پل میں انسان مردہ بن جاتا ہے. کوئی چلتے پھرتے جا رہے ہیں، کوئی رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھ ہی نہیں پاتے. تو آپ پیچھے اپنے بارے میں مطلب اپنا سلوک اتنا اچھا رکھیں کہ پچھلے آپ کے لیے پھر دعا کریں، آپ کے لیے فاتحہ خوانی کریں. آپ سوچیں، آپ زندگی میں اتنا کچھ برا کر کے جا رہے ہیں تو آپ کی آخرت کیسے اچھی ہوگی؟ تو آپ بہترین سلوک کریں، اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں سمجھیں. ظاہر ہے وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی کسی گھر سے آئی ہیں، اپنا سارا خاندان چھوڑ کے آئی ہیں، یہاں سیٹلڈ ہونے کے لیے آئی ہیں. تو ان کو سیٹ ہونے کے لیے ٹائم دیں. یہی نہیں کہ آتے سال ہی تانا تشنی شروع کر دی ان پہ، اور بس الزامات اور یعنی ایسیکٹرا جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں. خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، تاکہ آپ کی آخرت کی منزلیں آسان ہو سکیں. امید کرتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ ساسیں بری ہیں تو اللہ ان کو عقل دے، بہویں بری ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ کی دل لگاتے ہیں، اللہ سے اپنی باتیں کرتے ہیں اور اپنا نماز روزہ کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں پھر یہ جھگڑے وگڑے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، مل جل کے رہیں. اگر نہیں رہ سکتے تو اپنا اپنا سیٹ اپ الگ کریں، نہ خود ذہنی مریض بنیں، نہ دوسروں کو بنائیں. چلیں جی، خوش رہنے دیں اور خوش رہیں. پھر انشاءاللہ ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.